بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں غیبت کے بارے میں سنا، اس کی کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ میری آپ کی اس برائی سے حفاظت کرے. یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں کم ہے، لیکن اب مرد بھی اکثریت سے اس کام کو کرنے لگے. جہاں دو چار بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے. پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو. بعض آدمی کہتے ہیں، بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی میں تو منہ پہ بھی کہہ دوں گا اس کے. ارے بھائی، منہ پہ ہی کہہ دیے، پیچھے تو نہ کہے. اگر تم مصلح ہو، اصلاح کرنی چاہتے ہو تو منہ پہ کہہ دیو، لیکن اس کا بھی کہنے کا طریقہ ہے. اگر کسی کی برائی ختم کرنی ہے، برائی ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ذلیل کیا جائے. جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا خیال کرتے ہیں اس بات کا کہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سب کو معاف کر دے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالی نہیں معاف کرتا. ہاں، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی طرف سے، اپنے پیارے بندے کی طرف سے اس کا حق ادا کروں گا قیامت کے دن. لیکن وہ نیک پیارے بندے ہوں گے بہت ہیں نا، کہ ان کا خیال اللہ خود کریں گے. مثال کے طور پر کسی نے کسی سے قرضہ لیا، یہ حق ہے، ضرورت ہے، 1 روپے سے لے کر جتنا بھی لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو واپس کروں گا، وقت بھی طے ہو گیا، لیکن اس میں انتظام نہیں ہو پایا. انتظام میں لگا رہا میں اس کا قرضہ واپس کر دوں. اس کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں تھے قرضہ واپس کر دے. کوئی زمین بیچ دے، کوئی سامان بیچ دے، یا کوئی اور، یا کہیں سے ہی پکڑ لے، کہیں سے حاصل ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن دن رات اس کڑھن میں تھا کہ میں یہ قرض ادا کر دوں. میرے بھائی نے مجھے وقت پر میری مشکل میں ہاتھ بٹایا تھا، آج میں اس کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہوں، یہ غلط ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بھی واقف ہے، اس کے حال سے بھی واقف ہے. کہ میرے بندے کے دل میں نہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، دینے کا ارادہ ہے، لگ رہا ہے، لیکن انتظام نہیں. اگر وہ بغیر دیے مر جاتا ہے تو اللہ کہیں گے اس کی طرف سے میں دوں گا. اللہ بڑی محبت کرے بندے سے. بندہ بڑا بے وفا ہے، سارا اسی کا کھاوا ہے، اسی کا دیا، اسی کا سب کچھ، اسی کی نافرمانی کرتا ہے. ہم بڑے بے وفا ہیں، لیکن اللہ بڑا وفا والا ہے، اور اب بڑی محبت کرتا ہے، گنہگار بندے سے محبت کرتا ہے. جب گنہگار بندہ کہتا ہے نا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے معاف کر رہا ہوں میں تجھے. یہ محبت ہی تو ہے. کسی انسان کو دیکھو کہ یار معاف کر دے، رہا تجھے تو میں دیکھوں گا، معافی کی بات تو چھوڑ.
تیرا تو میں کام کروں گا، تم نے مجھے سمجھا نہیں میں کون ہوں. مجھے کوئی کہے گا نا حاجی معاف کر دے، نہیں ابھی کہاں، ابھی تو تیرا کچھ کرنا ہے، مجھے تجھے دیکھوں گا. بھائی کیا دیکھے گا؟ پل کی خبر نہیں کیا دیکھے گا. اور معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تیرا پکا دوست کون ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میرا جگری دوست وہ ہے جو معافی مانگنے پر معاف نہ کرے، وہ میرا پکا دوست ہے. اب معاف نہ کرنا تو ہو گیا شیطان سے دوستی، اور معاف کرنا ہو گیا اللہ سے دوستی. بہت فرق ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا کھلا دروازہ کھول رکھا تھا. بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے شیطانوں کو، بڑے بڑے دکھ دینے والوں کو معاف کر دیا. بدلہ لینا بہادروں کا کام نہیں، بدلہ لینا کمزوروں کا کام ہے. لے سکتا ہے بدلہ، لیکن ایک بات بتلاؤ میرے بھائیوں، کسی نے ایک تھپڑ مار دیا، اب اگر بدلہ ہی لینا تو اس کی جواب میں تھپڑ ہی مارنا ہے نا. تو یہ کیا پیمانہ ہے کہ اتنی طاقت کا پتھر تھپڑ ماروں گا میں؟ کیا پتہ زیادہ لگ جا، کم بھی لگ سکے. تو اس سے بہتر ہے اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دو. معاف کرنے پر تو نیکیاں ملیں گی نا. اگر وہ کہہ رہا ہے یار معاف کر دے، ہاں بھائی بہت اچھا، اللہ خوش ہوں گے، انہیں میرے بندے کو معاف کر دیا. اللہ بھی عفو کو، درگزری کو پسند کرتا ہے نا. ہاں اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے، بڑا بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. بہرحال یہ برائی بڑی خطرناک ہے، یہ غیبت. آپ نے دیکھا کہیں دو عورتیں بیٹھ گئی تو وہ چپ نہیں بیٹھتی، وہ کچھ نہ کچھ بول لیں گی. یہ مشہور بات ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بول لے گا اس کو انعام ملے گا. تو بڑے بڑے جھوٹ بول لے لوگوں نے، ایک سے ایک کھلاڑی پڑا دنیا میں. اب بولتے گئے سب ختم ہو. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی، چپ بیٹھی تھی. کہنے لگا تو بول رہا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ تیرا ہے. دو عورتیں ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہ خاموش رہیں، ہو نہیں سکتا. تو اس لیے عورتوں میں یہ مرض واقعی زیادہ ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر کی بات چھیڑ کرتی سسرال میں بیٹھی تو میکے کی بات چل رہی ہے، دورانی کی بات چل رہی ہے، جٹھانی کی بات چل رہی ہے، پڑوسن کی بات چل رہی ہے. میکے میں چلی گئی، سسرال کی برائی ہو رہی ہے، اپنی ننند کی برائی ہے، ساس کی برائی ہے. ان برائیوں نے بہت سے گھر برباد کر دیے، تاڑے لگ گئے، اجڑ گئے. اور آج کل یہ بھی ایک مرض ہے میرے بھائیوں کہ سنی سنی بات پر عمل کر لیں اور اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے. یہ بھی جھوٹ ہے، بڑا گناہ ہے. یہ سنا اور آگے سنا دی، سنا اور آگے کہہ دی. ہمارے یہاں یہ بڑا مرض ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں ایک دم آگے کہہ دیتے ہیں، تحقیق کی کوشش ہی نہیں کرتے. بھئی یار سچی بھی ہے کہ نہیں، یوں ہی میرے پاس آ گئی خبر. جیسے آج کل موبائلوں میں میسیج آتے ہیں نا، پیغام آتے ہیں، وہ کرتے جا رہے تحقیق کوئی نہیں کرتا. بس گروپ بنا رکھے ہیں، میرے پاس جو میں آ گیا میں آگے بھیج رہا، میرے اس پر وہ آگے بھیج رہا. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی اس گروپ والے کو بس کی تحقیق تو کر لے آیا کہاں سے. ایک برائی بڑھتی جا رہی ہے، غلط فہمیاں، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کیوں پھیل رہی ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں.
جب تک سچائی آوے برائی اپنا اثر دکھا کے چلی جا. تو میں ہم عرض کر رہے تھے کہ بھائی عورتیں تو کیونکہ جہنم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ عورتیں بہت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ عورتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ تو جہاں اور گناہ بتلائے یہ بھی بتایا کہ یہ غیبت کرتی ہیں. تو ہمیں تو بھائی اصل میں مرد تو جب کہیں ایسا بہت کم بیٹھے ہیں، کہیں چائے پہ بیٹھے، کہیں دو چار بیٹھ گئے فالتو، رات کو کام سے فارغ ہو کے بیٹھک میں حقہ بیڑی شروع کر دی، چل گیا کام، بس ادھر کا ادھر کا، ایران کا، تران کا، افغانستان کا، پاکستان کا ذکر چل جاتا ہے. بیٹھکوں میں یہ نہیں ہوتا بھائی ذکر کر لو، تسبیح پڑھ لو، درود پڑھ لو. کیسے پڑھ لیں گے؟ حقہ بیڑی، بدبو، سڑیند، سارے کام سڑیند کے ہی کریں گے. ادھر تو بیڑیوں کی بدبو، ادھر ہوکے کی بدبو، اور ادھر کہیں کی بدبو، غیبت کی بدبو، منہ میں جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، بس سڑائند ہی سڑائند. بیٹھ کے ہماری برائی کا گڑھ بن جائیں. اور وہاں کئی مرتبہ نفرت اتنی بڑی. اب رات کو بیٹھے، اب دیکھو 5-6 آدمی بیٹھے اور بات کر رہے ہیں، ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا کوئی جو ساری رات کی رپورٹ لے جا کر دوسروں کو دے دے گا، یار تیرے بارے میں رات یہ باتیں ہو رہی تھی وہاں بیٹھک میں. اب ہو گیا کام شروع جھگڑے کا. اچھا نہیں کہنے کے، تمہارے بارے میں اچھا کہہ رہے تھے، تمہارے بارے میں تعریف کر رہے تھے. اس کا وقت نہیں ہے بندے پہ، اس کا وقت ہے کہ برائی کو اس تک پہنچانا ہے اور برائی کو جنم دینا ہے اور لڑائی کروانی ہے، نفرت پھیلانی ہے. بات تھی 1 پیسے کی اور بنا دی وہ 10 پیسے کی. نقل ہوتی ہوتی وہ پتہ نہیں کیا بن گئی. اور پھر کہاں تک نوبت آئی، بس میں نفرت اتنی بڑھی کہ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، مقدمے بازیاں ہوئی. اور پھر جب صفائی پہ بات آتی ہے، پھر اتنا صفائی پہ آوے، اتنا تو کام ہو لے جاتا ہے. شیطان اپنا کام کر چکتا ہے. تو بہرحال ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، بہت خطرناک مرض ہے. ابھی آپ بیان میں سن رہے تھے تعلیم میں کہ سور کا گوشت کھانے سے بھی خطرناک ہے. ہم تو کوئی نام لے دے اس کا تو یوں گئے جی لو جی منہ نپاک کر لیا. ارے بھائی بات بتانے سے نپاک تھوڑی ہو جائے گا. قرآن میں ذکر ہے نا اس کا، تو قرآن نپاک ہو گیا؟ بتا. جس کا نام لے دیا خام خواہی گندی چیز کا، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے اور اس سے بری چیز کھاتے ہیں. کیوں؟ اپنے بھائی کا ماंس کھاتے ہیں. اللہ پاک اس برائی سے ہمیں بچائے. جو لوگ تسبیحاں پڑھ رہے، اللہ اللہ کر رہے، اللہ کی توفیق سے ذکر اللہ کر رہے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، رات بھر عبادت میں گزارتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بے احتیاطی بھی کرتے ہیں، زبان سے صحیح اچھی باتیں نہیں کرتے، بری باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، بیکار کو ہنستے ہیں. زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، تقوی پرہیزگاری سے. اللہ ایسے بندوں کے بارے میں کہتا ہے جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں نا اللہ والے، انہیں کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا، ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا سوائے خدا کے، وہ کسی سے نہیں گھبراتے اللہ کے سوا۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہر چیز ان سے ڈرتی ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے، کوئی بھی ہو۔ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر چیز سے ڈروں گا۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے، ڈرتے ہیں، آج بھی ہیں، کہ ہر چیز ان سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ یہ اللہ والا ہے، اس کے ناتھ لگا دیو، یہ کئی ہزار وولٹیج کا ٹرانسفارمر ہے، اس میں اگر ہاتھ دے دیا تو پٹاخے پچ جائیں گے، چھچڑے اڑ جائیں گے۔ اللہ ایسی ڈر بٹھا دیتا ہے کہ اسے نہ چھیڑ دیو، یہ بہت، اگر اس نے اپنے رب سے کہہ دیا نا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس کی بات اللہ میں امن ہے، سنے تو سب کی، دعا بھی سب کی قبول کرے، لیکن خاص بھی تو ہو نا، اولیاء اللہ، اللہ ہمیں ان کی جماعت میں شامل کرے، ہاں اللہ والوں میں شامل کر لے، اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی دے دے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہوئے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ان سے ہر چیز ڈرتی تھی۔ صحابہ بہت ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، انبیاء کا تو درجہ بہت بڑا ہے، صحابہ اتنے ڈرتے تھے کہ کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور اتنے شرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہم تو بہت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ لکھا ہے کہ جب وہ پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھتے تھے اور نہاتے تھے تو اتنے شرماتے تھے، مقام احسان کہتے ہیں اس کو، کہ بھئی اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ، یا اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ساتھ ہے، یہ بڑا درجے کی بات ہے، اللہ میری ساتھ ہے۔ کہا بدن کو چھپا کے رکھے، اتنا بدن کھولتے تھے جتنی ضرورت ہے، کہا یہ کیا کہ مجھے اللہ سے شرم آوے، میں اپنا بدن نہیں کھول سکتا، میں اپنے رب سے شرماتا ہوں۔ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بیچارہ زندگی بھر پیر نہیں پھیلائے اس نے، ایسے پڑا رہتا، کسی نے پوچھا جی آپ پیر ہی نہیں کھولتے، ٹانگیں ہی نہیں کھولتے، لیٹتے نہیں، ٹانگیں کھولتے نہیں، ایسے کیا کہتا ہے وہ بندہ کہ مجھے اللہ سے شرم آوے، میں اللہ کے سامنے ٹانگیں پھیلا نہیں سکتا، میرا رب مجھے میرے ساتھ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں بندے کی کہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہم تو بہت، اللہ میاں ہمیں بھی بھائی یہ مقام دے دے، ہم اپنے اللہ سے شرمائیں۔ جب بندہ اللہ سے شرمائے گا تو پھر غیبت بھی نہیں کرنے کا، جھوٹ بھی نہیں بولنے کا، اکیلا ہو یا مجمع میں ہو یا خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، پھر اسے ڈر کر رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے بندے کا کہ سوتا ہوا بھی یوں کہے کہ میرے پیر، یار کہ میں اپنے رب کے سامنے پیر پھیلاؤں گا، ایسے کہتے ہیں نا، کہنے لگا اگر میرا کوئی بڑا بیٹھا ہو یہاں تو میں اس کے سامنے پیر پھیلا لوں گا، پھر اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کیسے پیر پھیلاؤں۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی، سینے کے بل چل رہا تھا، کوئی 100 کلومیٹر چلا سینے کے بل۔ راستے میں اس کو ایک محدث ملے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہو گئی، اس بندے کی جو سینے کے بل چل رہا تھا، گھسٹ کے جا رہا تھا۔ کہا بھی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ حج کرنے جا رہا ہوں۔ حج کرنے؟
کب کے چلے ہوئے؟ کئی مہینے ہو گئے چلتے. کہا بھائی کوئی سواری لے لے. یہ بتا رہا ہوں کہ کس بندے کو اللہ کیا چیز عطا کر دے. ٹانگیں نہیں، کچھ نہیں، سینے کے بل چل رہا ہے. کہا کوئی سواری لے لے، گدھا لے لے، گھوڑا لے لے، اونٹ لے لے. میرے بھائی تو اتنی دور سفر کر رہا ہے. تو پتہ کیا جواب دیا اس نے؟ کہا کہ او اللہ، عبداللہ بن مبارک تو بھی عجیب آدمی. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی مبارک عبداللہ بن مبارک تو بھی. اب کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے اپنے بڑوں کے پاس سواری میں بیٹھ کے جا کرے کیا؟ کہنے لگے میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، مکے میں جا رہا ہوں، سواری میں بیٹھ کے جاؤں گا؟ بے ادبی ہے یہ. اللہ نے مجھے جیسے بنایا میں ویسے ہی جاؤں گا، ادب ہے. تو یہ کتنا بڑا مزہ کہتے اتنا سینے سے چل رہا ہے، ٹانگیں نہیں، کونیوں کے بل چل رہا ہے. اور کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا میں اپنے رب کے پاس. کوئی میں تو سینے کے بل جاؤں گا اپنے رب کے پاس. تو میرا رب میرے ساتھ ہے. اور پھر دوسری بات کہی عبداللہ بن مبارک نے کہ اچھا آرام کر لو، کہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت گھر کر جائے تو کیا اسے آرام اچھا لگتا ہے؟ کہ نا اب تو پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگ رہی، مجھے آرام نہیں کرنا. میں تو کعبے میں چل کے جب تک کعبے میں نہ پہنچ جاؤں حج نہ کر لوں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ معذور آدمی کیسی اس کے دل میں اللہ کی محبت، اور بے ٹانگوں سے معذور اور سینے کے بل گھسٹ رہا ہے، اور کہتا ہے بے ادبی ہے اپنے رب کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھنا. تو میرے پیارے بھائیو یہ مقام ہو بندے کا اللہ کسی کو بھی عطا کر دے. ہم تو خوب کھا رہے، خوب موج کر رہے، پیر بھی چل رہے، ہاتھ بھی چل رہے، ساری چیزیں چل رہی، پھر اللہ کے ساتھ بے وفائی ہماری تو ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ بڑا رحیم بڑا کریم ہے، معاف کرے گا. پھر بھی ارادہ کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ فکر دے کہ ہم کہیں بھی، چاہے ہم اکیلے میں ہوں، چاہے ہم بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، مجمع ہو، کہیں ہم برائی نہ کریں. دیکھا آپ نے یہ ابھی اس میں کئی لوگوں کے نام آیا، ابراہیم بن ادہم کا نام آیا. ابراہیم بن ادہم ایک بادشاہ تھے، بادشاہت کو لات ماری اور اللہ والے بن گئے. بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو گئے. ان کے دسترخوان پہ غیبت کری، چھوڑ کے چلے گئے. کتنا پیارا بنا، کتنا اللہ کا ڈر اس کے اندر. دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اپنی گدڑی سی رہتے بیٹھے، بادشاہ چھوڑ کے جھاڑو جھڑوکوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے. وہاں سے جو ان کی جگہ بادشاہ بنا اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا ابراہیم یہاں بیٹھے ہو کیا؟ وہ رو پڑا. بادشاہ رونے لگا ہے جی بات سنو، آپ نے کیا حالت کر لی اپنی، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آ جاؤ قلعے میں، آ جاؤ، بادشاہ بن جاؤ دوبارہ، پھر میں بادشاہ چھوڑ دوں گا، آپ بیٹھ جاؤ. آپ کا ہی حق ہے وہ تو. ابراہیم بن ادہم کو مزہ ہی کچھ ہو رہا تھا، اصلی بادشاہ سے جڑ گئے. مسکرائے، فرمایا کہ ہاں اچھا ایک کام کرو. وہ گدڑی سیتے سیتے
اس سوئی ڈال دی اس میں دریا میں، سوئی ڈالی دریا میں، اور اسے بادشاہ سے کہا کہ یہ میری سوئی نکال کے دے پانی میں سے. کہا جی وہ کہاں ملے گی پانی میں تیرے جو نہیں ملتی، اتنے بڑے دریا میں کیا پتہ یہاں آگ چلی گئی پانی میں کہاں سے دوں سرکار کے. بادشاہ کہنے لگا نکلتی تھی. اکھنا تو بادشاہ ہے یار، کاٹ دے. اکھنا بھی تو نہیں ملتی اس میں پانی میں تو کہاں سوئی ملا ہے، یہ تو ویسے ہی نہیں ملتی، گر جا کہیں. اچھا تو کیا کرا ابراہیم بن ادہم نے، کہا اے مچھلی میری سوئی دیو. ایک مچھلی سوئی منہ میں پکڑ کے باہر کھڑی میرے لیے کھلا دے. وہ سوئی لے کے کہا دیکھا تو منگا سکتا ہے کیا نہ. دیکھو میرے اللہ نے مچھلی بھی میری خدمت میں لگا دی. میں اس مالک سے جڑا ہوں جس میں ساری چیزوں کی حکومت ہے، ساری حکومت کرتا ہے وہ، اس کا ہر چیز کہنا مانتی ہے. کہ میرا نہیں مان رہی ہے، تیرا نہیں مانتی کہنا، یہ اس کا کہنا مانتی ہے. میں اس کا ہو گیا جس کا جو کہنا مان رہے ہیں. اس کے حکم سے میری سوئی دے دی، اس نے لا کے دیکھ لے کہاں جا بڑا رستہ دیکھ، بادشاہ تو ہوئی تھی ٹھیک ہے. تو اسے مزہ ہی کتنے کمال کا آدمی ہوگا وہ اللہ کے یہاں جو بادشاہت کو لات مار کے فقیری اختیار کرے. ہم لوگ تو یوں سمجھائیں تو جلے ہیں، لیکن جس نے اس کا مزہ چکھ لیا وہ تو کہے گا مزے یار اس سے بڑھیا تو رستہ کوئی نہیں ہے. اب وقت نہیں رہا، بس کام میں لگے رہو، اپنے کام میں، کھیتی باڑی میں، اپنی تجارت میں، یہ بھی عبادت ہے بھائیوں. اور اپنے مزدوریوں میں، اپنے کاموں میں لگے رہو ایمانداری کے ساتھ، اور حلال روزی کماؤ اور پرہیزگاری کے ساتھ رہو. بس موجی موج ہے. اللہ اسی پر بہت بڑا درجہ عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. ہم کھیتی میں ہیں، اپنی زمین بو رہے ہیں، وہاں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی ڈور نہ کاٹیں، درخت اتنے اونچے نہ لگائیں دوسرے پڑوسی کے کھیتوں میں چھاؤں کی وجہ سے فصل خراب ہو جائے. اپنے فائدے سے دوسرے کو نقصان نہ کریں. یہ کر کے دیکھو، جو کہیں گے یہ ملا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں درخت نہیں لگاؤں گا تو پھر میری آمدن کیسے ہوگی. کھیتی خدا نہیں ہے، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. جو بندوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ اسے نفع پہنچاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، اور چاہے وہ رئیس ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، راشٹرپتی ہو، بادشاہ ہو. جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کچھ کرنے میں. بڑے بڑے بادشاہوں کو ختم کر دیا. ایک بادشاہ باہر اپنی نگری میں گھوم رہا تھا تو قلعے کے آس پاس دیکھا اس نے ایک غریب کی جھونپڑی پڑی تھی وہاں، بیوہ کی، غریب عورت کی بیوہ کی. کہا یہ جھونپڑی کس کی؟ یہ تو ایک بیوہ کی ہے، ودوا کی. کہا اسے اٹھا کے وہاں رکھو، پر ہمارے محل کی شو خراب ہو رہی ہے. اب وہ گیر دی اٹھا کے. وہ کہیں مزدوری کرنے گئی ہوئی تھی، بیوہ مزدوری کرنے گئی ہوئی تھی، واپس آئی، اس کی جھونپڑی وہاں تھی نہیں. اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا میری جھونپڑی کہاں، میری کٹیا؟ وہ پڑی کہ وہاں کسی نے گھیری ہو. بادشاہ آیا تھا آج سیر و تفریح پہ، اس نے گھیر دی. کہہ رہا تھا میرے محل کی ہوا خوبصورتی پہ فرق پڑ رہا ہے. بس اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف یوں اٹھائی نگاہ، جب میری جھونپڑی گر رہی تھی تو کہاں تھا. بس اتنا کہنا تھا، زلزلہ آیا اور محل سمیت بادشاہ دفن ہو گیا تھا. تو یہ ہے اس کی طاقت.
اللہ کی طاقت ہے نا. دنیا کا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب اس کی پکڑ آوے. تو ظلم نہیں، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے، ایمانداری، سچائی، اچھائی. میرے پیارے بھائیوں، یہ چیز آ جائے، برکت دیکھو کتنی ہوگی انشاءاللہ. آج جو بے برکتی کا شکار ہو رہے ہم، اتنی موٹی موٹی تنخواہیں، اتنی موٹی موٹی آمدنیں، اتنے بڑے بڑے کاروبار، پھر بھی برکت نہیں. وجہ کہیں فالٹ ہے، کہیں گڑبڑ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ برکت آ جائے گی. اللہ ہمیں غیبت جیسی برائی سے بچا کر رکھے، ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ ناپاکی سے بچائے. ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی، اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ میں یہ برائی بھی کریں دن میں اٹھ کے، تو وہ سارا ہی نکل جائے، ختم ہو جائے. اس لیے پرہیزگاری کی بہت ضرورت ہے. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا ربی، ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب کر دے، ہمیں تمام اپنی نافرمانیوں سے بچا. اے اللہ، زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، دل سے ہو، دماغ سے ہو، سوچ سے ہو، ساری برائیوں سے بچا لے، اچھائیاں نصیب کر دے. اپنا ڈر بٹھا دے ہمارے دلوں میں، اپنا خوف ہمیں نصیب کر. تیری رحمت کی امید سے ہم چل رہے ہیں، ہمیں نا امیدوں میں نہ شامل کریے، ہمیں امیدواروں میں شامل کر لے. تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، احکم الحاکمین ہے. یا ربی، رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا نصیب کر، اپنی معرفت عطا کر، اپنا خاص تعلق عطا کر، اپنے صالحین بندوں میں شامل کر، صدیقین لوگوں میں شامل کر، شہداء میں شامل کر. ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ربی، مدد فرما دے، رحم فرما دے. یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو روزگاری، برکت کی حلال اور پاک عطا کر، مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر، بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر. جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ نصیب فرما دے. جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما دے. جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما دے. جن کے رشتے مل گئے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کا اسباب پیدا کر دے. یا رب العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے. یا اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیکی کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، اس وقت بہت سی برائیوں نے جنم لے لیا ہے، نشے کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، نوجوان نسلیں، بچے نشے میں پھنس گئے ہیں، اس علت میں الجھ گئے ہیں. اے ہمارے پروردگار، اس گناہ عظیم سے ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، نسلوں کو محفوظ فرما. نفرت دے دے اس برائی سے
اس کا خاتمہ کر دے برائی کا۔ اے اللہ بہت سی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، عجیب عجیب بیماریاں پھیل گئی ہیں، نامراد بیماریاں جن کا ڈاکٹروں پہ بھی علاج نہیں، ڈاکٹر بھی جو علاج کرنے والے ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے۔ تیرے حکم کے مطابق ہی سب کچھ چلتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں تیری محتاج، تو ہی ان بیماریوں سے بچائے گا، تو ہی دوائیوں میں شفا دے گا، تو ہی ڈاکٹروں کو سمجھ عقل دے گا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرما، ان بیماریوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے مال کو بچا لے، ہماری جان کو بچا لے، ہمارے ایمان کو بچا۔ یا ربی رحم کر، کرم کر، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، زمینی زلزلوں سے حفاظت فرما۔ بہت سی جگہ زلزلے آ رہے ہیں اور عجیب و غریب پریشانیاں آ رہی ہیں، پہاڑ ہل رہے ہیں، دنیا تباہ ہو رہی ہے، تیرے بندے تیری مخلوق اچانک موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ایسی موت سے بچا جو اچانک کی اور عمومی عذاب کی ہے، ہم سب کی حفاظت کر، پوری انسانیت کی حفاظت کر، سارے اپنی مخلوقات کی حفاظت کر۔ یا رب العالمین ہواؤں کے عذاب سے بچا، پانی کے عذاب سے بچا، رحم کر، کرم کر۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا کر دے، جو گھروں سے چلے گئے ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس کر دے، گھروں میں امن و سکون، محبت، اتحاد، اتفاق پیدا فرما دے، محلے میں، بستی میں، پڑوس میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملک میں امن و سکون نصیب فرما، پوری دنیا میں امن و سکون نصیب فرما۔ یہ دنیا اس وقت آگ کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے مرنے کے انتظامات انسانوں نے خود کر لیے ہیں۔ اے اللہ اس عذاب سے بچا، اس مصیبت سے بچا، ساری دنیا میں امن کر دے، جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کر دے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اچھے اخلاق، اچھے معاملات نصیب فرما، انسانی ہمدردی پیدا فرما، ایمانی رشتہ مضبوط فرما، اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیارے نبی کے طریقے پر ہمیں قبول فرما، اور ہمارے دلوں میں اپنا نور پیدا کر، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے، جو نفرتیں دلوں میں ہیں ان کو دور کر دے، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، سب سے بچا لے یا اللہ، سب سے بچا لے، روحانی جسمانی تندرستی عطا کر دے، رحم اور کرم فرما دے، ہم سب کی حاضرین کی پاک تمناؤں کو پورا کر دے، جو بھی ہم نے ایک ارادہ لے کر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ملے ہیں آپس میں، ہماری پاک جائز مرادوں کو پورا فرما، دوست احباب، متعلقین، متوسلین، محبین جہاں کہیں بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبت کا خاتمہ فرما، ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ان کے چھوٹنے کا سبب پیدا فرما، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادوگروں کے جادو سے، بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اوپر رحم اور کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی